آج ہم نے اللہ پاک کے پاک کلام میں سے آیت مقدسہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح اور تفسیر جاننی اور سننی ہے۔ اس کا سادہ سا معنی یہ ہے، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یوں کہہ لیں ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی فقط تجھے ہی مدد کے قابل سمجھتے ہیں کہ حقیقی طور پر، اصلی طور پر، ازلی طور پر اگر مدد کرنے کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ تیری ہے۔ اب یہاں پر یہ جب معنی ہم نے کر لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب ذرا یہاں ذہن میں رکھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا، یعنی کسی کو معبود مان کر عبادت کے قابل، بندگی کے قابل، سجدے کے قابل مان کر اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا اور پھر اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنے کی عبادت ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سنی لوگ بیٹھے ہیں اور بزرگوں کو کے ماننے والے سارے یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، کیا آپ کو کبھی کسی عالم نے یہ کہا کہ آپ نبی کو خدا مانیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارا جو نبی سے لے کر کسی ولی تک، کسی ولی سے لے کر کسی بھی مخلوق تک کسی کو الہ ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے یا کسی کو تبلیغ کرتا ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اب ہم جب یہ معنی ہم نے جان لیا کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا اور اطاعت کرنا یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اب فرق کیا محسوس ہوا؟ یہ عبادت ہے اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا۔ اگر اعتقاد الوہیت کا آ گیا کہ یہ جس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں یہ عبادت کے قابل ہے، سجدے کے قابل ہے، تو پھر تو بندہ مشرک ہوگا۔ اگر آپ کسی مخلوق میں سے کسی کی تعظیم کرتے ہیں لیکن اعتقاد الوہیت کا، اعتقاد اللہ کے برابر ہونے کا، اللہ جیسا ہونے کا یا اللہ کا شریک ہونے کا اعتقاد نہیں ہے، تو پھر آپ مشرک بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں تو الوہیت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو الہ مان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے ایک استاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھنا، ایک ہے اللہ والے کے سامنے دو زانو بیٹھنا۔ اگر آپ نے اللہ کے سامنے دو زانو کیے ہیں، اپنے زانو طے کیے ہیں، آپ نے ہاتھ باندھے ہیں، آپ نے قیام کیا ہے، وہاں آپ کا اعتقاد ہے الوہیت کا کہ جس کے آگے اب میں کھڑا ہوں وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم معبود مان کر کی جائے، معبود مان کر کی جائے۔ تو پھر یہ تعظیم کرنے والا اگر اللہ کے سوا کسی اور کی کرتا ہے تو مشرک، اللہ کے سامنے ایسے کرتا ہے تو پھر وہ عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خالص بندہ ہے۔ اب کسی کے سامنے بھی دوسرے کے سامنے جب ہم تعظیم کرتے ہیں، باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، پیر و مرشد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے ہاتھ باندھ لیے لیکن ہمارا اعتقاد الوہیت کا نہیں ہے تو شرک بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کہ یہ بات بات کے اوپر شرک کے فتوے لگانا کسی کے تعظیم کے لیے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیر آ گیا تو آپ کھڑے کیوں گئے، باپ آ گیا تو کھڑے کیوں ہو گئے، استاد آ گیا تو کھڑے کیوں ہو گئے، پھر ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ جناب یہ شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ تعظیم یا اطاعت جو اعتقاد الوہیت کے ساتھ ہو وہ شرک ہے، وہ تعظیم اور اطاعت جو اعتقاد الوہیت سے خالی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت، پھر فرمایا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے، تیری عبادت کرتے پھر تجھ سے مدد مانگتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی دربار سے جب تم نے کوئی دعا مانگنی ہے نا، تو مدد مانگنی ہے نا، تو پہلے کیا کرو، وسیلہ پیش کرو، وسیلہ پیش کرو۔ اب وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں اس نے عبادت کی ہوئی ہے، عبادت کا وسیلہ پیش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر رات پڑ گئی، جب رات پڑی اوپر سے بادل چھا گئے، کھٹا ٹوپ بادل چھا گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ جب غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تو طوفان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان گری، پتھر گرا، غار کے دہانے پر آ گیا۔ اب انہیں یہ آس امید ختم ہو گئی کہ اب ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آئیے کوئی عبادت جو ہم نے اللہ کی ہے اس کا وسیلہ اللہ کے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی عبادت کا وسیلہ جب ہم پیش کریں تو اس کے صدقے اللہ ہماری مشکلیں ٹال دے۔ ایک نے وہاں پر یہ وسیلہ پیش کیا، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی، میں بڑا امیر آدمی تھا، وہ غریب تھے، وہ مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی کہ اگر تو میرے کہنا مانے گی، گناہ کرے گی میرے ساتھ تو میں تجھے تیری مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اب وہ پہلے تو چلی گئی لیکن پھر آ گئی۔ جب وہ پھر آئی تو میں نے اسے کہا کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں تیری بات مانتی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تم میری مدد کر۔ اب جیسے ہی میں گناہ کے لیے اس کے قریب گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو وہ کانپ اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا خوف آ رہا ہے۔ بس اتنا اس کا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ یہ مجبور ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے اور میں جابر ہو کر اللہ سے نہیں ڈر رہا، جی کتنی بری بات ہے۔ تو یا اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کی مدد بھی کی اور میں نے گناہ سے توبہ بھی کی اور گناہ کو چھوڑ بھی دیا۔ یا اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ پتھر تھوڑا سا غار کے دہانے سے کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں کام کرا رہا تھا، میں نے مزدور رکھے، ایک مزدور کی مزدوری کر رہا تھا کہ اسے کوئی کام پڑا، مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا۔ اب اس کی مزدوری میرے پاس باقی تھی، میں نے امانت کے طور پر سنبھال کر رکھی، لیکن وہ لینے کے لیے نہ آیا۔ میں نے اس کی ایک گائے خرید لی، میں نے اس کو پالا پوسا، وہ ایک ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جب آیا اس نے مجھ سے اپنی اجرت، اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے کہا میاں یہ تیرا ریوڑ کھڑا ہے، لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میاں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری مزدوری سے میں نے گائے خریدی تھی، اس کو پالا پوسا اور وہ بڑی آج یہ ریوڑ بنا ہوا ہے، یہ لے جا۔ وہ لے کر جب چلا گیا تو یا اللہ میں نے کوئی لالچ نہیں کی، یہ محض تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر یہ میری عبادت تیری رضا کی خاطر ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، معذور ماں باپ تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب بکریاں چرا کر آتا تھا
پہلے میں اپنی ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا، ان کی خدمت کرنے کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بھوکے جاگ رہے تھے، میں نے دودھ دوہا اور میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹ لپٹ کر دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی نیت سے میں نے انتظار کیا، میرے ماں باپ جاگے، میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا کام تیری رضا کی خاطر تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان غار کے دہانے سے ہٹ گئی۔ اب یہ عبادت کا وسیلہ پیش کرنا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا، بزرگوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے فرمان سے ثابت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن مقدس کی ایک اور آیت بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر آپ کی امت کے لوگوں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کی امت کے لوگوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر یہ کیا کریں، یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کا وسیلہ پیش کریں، آپ ان کی سفارش کریں، اور جب آپ ان کی سفارش کریں گے تو یہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ڈائریکٹ آنے کے بجائے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ جاؤ گے تو مجھے مہربان بھی پاؤ گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی۔ تو یہ رستہ تو اللہ پاک نے دکھایا ہے، تو اللہ والوں کی مدد اور وسیلہ حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں عبادت ہو یا اللہ کے بندے، یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کریم اور حقیقی مددگار، اصلی مددگار یہ سارے ذرائع ہیں۔ اب یہاں پر وہ نبی سے مدد کرائے مدد اللہ کی ہے، اگر باپ سے مدد کرائے مدد اللہ کی ہے، پیر سے مدد کرائے مدد کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سے ہٹ کر یا اللہ کی قدرت سے باہر نکل کر کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہاں پر دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ کو اگر قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر دے، تو اللہ کا ایک ولی وہاں پر آصف بن برقیہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے آنا آتی کا بھئی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت پیش کر دوں گا۔ اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک اللہ والے نے پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ اصل قدرت کس کی تھی؟ یہ قدرت اللہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معجزات اگر آپ دیکھیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے کے ساتھ ایک لشکر کو سیراب کر دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیر کر دیا۔ میرے آقا نے اپنی انگلیاں ایک پیالے کے اندر رکھیں تو پنجنت جاری ہو گئی، 1400 صحابہ کرام کو سیراب کیا، اور ساتھ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں پوری کفایت کر جاتا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے متیر ابا آئے، حضرت ام سلیم کے گھر والے، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بھوک کے آثار ہیں، واپس آئے، میری امی جان ام سلیم کو آ کر کہا، بخاری شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 505 کے اوپر یہ حدیث شروع ہوتی ہے اور 6 کے اوپر یہ حدیث پاک ختم ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جا کر گھر والی سے پوچھا گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، فقط 1 مٹھی جو پڑے ہیں۔ بی بی کو گھر والے نے کہا کہ اس کا آٹا بناؤ، اور آٹا بنا
بنا کر روٹی پکا کر میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجو۔ حضرت ام سلیم نے آٹا بنایا، روٹی پکا کر لپیٹ کر حضرت انس کی بغل میں دی، فرمایا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فرماتے میں گیا تو وہاں بندے بیٹھے ہوئے تھے، اب میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا ارسلت کا ام سلیم، کیا تجھے ام سلیم نے بھیجے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ہم آتے ہیں۔ اب حضرت انس فرماتے میں آ گیا تو میں نے آ کر اپنے بابا کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ کہنے لگے میری امی کو کہ اب کیا ہوگا، حضور اکیلے تو نہیں آئیں گے، اصحاب صفہ کو بھی ساتھ لائیں گے، اصحاب صفہ کو بھی ساتھ لیں گے۔ حضرت ام سلیم کہتے تو کیوں گھبراتا ہے، اللہ کے بندے آنے والا جانے لانے والا جانے، ہمیں کیا فکر پڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسے ہی ہوا، آقا اکیلے نہیں آئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو ساتھ لائے۔ 70 یا 80 کی تعداد تھی، 70 یا 80 کی تعداد سے صحابہ کرام آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے ہاتھ یا ام سلیم، ام سلیم وہ روٹی لے کر آؤ۔ بی بی فرماتے میں نے، انس فرماتے میری امی نے روٹی پیش کی، میرے آقا نے اس کی چوری بنائی، اور پھر میری امی نے گھی والا ڈول پیش کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر گھی نچوڑا، جب چوری بن گئی نا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کپڑا ڈالا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو آیا آقا پڑھتے رہے۔ جب آقا نے پڑھ لیا نا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ مرو اشرا، 10 بندوں کو بلاؤ۔ 10 بندے آئے، فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، پیٹ بھر کر کھاؤ، رج رج کے کھایا۔ وہ چلے گئے، فرمایا 10 اور بھیج دو، وہ بھی آئے، کھا کر پیٹ بھر کر چلے گئے۔ 10 اور کو بھیج دو، وہ بھی کھا کر چلے گئے۔ 10 اور کو بھیج دو، وہ بھی آئے، کھا کر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے 70 یا 80 صحابہ وہ پیٹ بھر کر سیر ہو کر گئے، لیکن وہ خوراک کتنا تھی؟ فقط ایک مٹھی جو، ایک مٹھی جو۔ تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا اللہ کا کوئی بندہ، وہ مدد جو بھی کرتا ہے اصل میں وہ مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ جس سے بھی یہاں پر اگر آپ خدا نخواستہ دنیا کے اندر کسی سے مدد لیتے ہیں، اگر اس کو تم اللہ کے برابر جان کر لیتے، زندہ سے مدد لیں یا کسی باپ سے مدد لیں یا کسی پیر سے مدد لیں، اگر اللہ کے برابر یا اللہ جیسا یا اللہ سمجھ کر یا اعتقاد الوہیت رکھ کر آپ مدد مانگتے ہیں یا تعظیم کرتے ہیں تو شرک ہوگا، ورنہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔